اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ معزز ناظرین، 17 رمضان المبارک اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل دن ہے۔ اس دن کو یوم بدر بھی کہا جاتا ہے اور یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم دن تھا جب مسلمان آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم قیادت میں ایک بہت بڑی فتح سے ہمکنار ہوئے، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور جب اللہ رب العزت نے تمہاری بدر میں نصرت فرمائی۔ معزز ناظرین، دو طرف طاقتیں تھیں، دو طرف قوتیں تھیں، دو طرف کثرتیں تھیں۔ ایک طرف باطل تھا تو دوسری طرف اللہ نے حق کو لا کھڑا کیا۔ باطل کے پاس بھی کثرت تھی اور حق کے پاس بھی کثرت تھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ باطل کے پاس کون سی کثرت تھی۔ باطل کے پاس کثرت سامان تھی اور حق کے پاس کثرت ایمان تھی۔ باطل کے پاس کثرت ہتھیار تھا اور حق کے پاس کثرت کردار تھی۔ باطل کے پاس کثرت غرور تھی اور حق کے پاس کثرت نور تھی۔ باطل کے پاس کثرت مال تھی اور حق کے پاس کثرت جمال تھی۔ اور کون سا جمال؟ جس کو جمال مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ باطل کے پاس کثرت عیش و عشرت تھی، حق کے پاس کثرت جرأت و استقامت تھی۔ باطل کے پاس کثرت مال و متاع تھی، حق کے پاس کثرت صدق و صفا تھی۔ باطل کی طرف کثرت مالداری تھی اور حق کی طرف کثرت جانثاری تھی۔ باطل والوں کے پاس کثرت انا تھی، حق والوں کے پاس کثرت دعا تھی۔ باطل کے پاس کثرت فساد تھی اور حق کے پاس کثرت امن تھی۔ باطل کی طرف کثرت بغض مصطفیٰ تھی اور حق کی طرف کثرت عشق مصطفیٰ تھی۔ باطل کے پاس ابو جہل کے روپ میں کثرت شرارت تھی اور حق کے پاس حضرت ابوبکر صدیق کے روپ میں کثرت صداقت تھی۔ باطل کے پاس عتبہ کے روپ میں کثرت عداوت تھی اور حق کے پاس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں کثرت عدالت تھی۔ باطل کے پاس شیبہ کے روپ میں کثرت شقاوت تھی اور حق کے پاس شیر خدا کے روپ میں کثرت شجاعت تھی۔ معزز ناظرین، یوم بدر کے بہت سے زاویے ہیں، بہت سے پہلو ہیں۔ اس کا جہادی پہلو بھی ہے، فکری پہلو بھی ہے، انقلابی پہلو بھی ہے، حبی پہلو بھی ہے۔ آج ہم جس پہلو کی طرف غور کرنے لگے ہیں یا جس پہلو کا تذکرہ کریں گے اسے زاویہ عشق کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی 5 زاویے آتے ہیں۔ ایک زاویے کا تعلق ذات خدا سے ہے، ایک زاویہ صحابہ کرام اور 3 زاویے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کی طرف جو زاویہ ہے اس کو زاویہ عطا کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اور محبوب کے غلاموں کو جو عطا فرمایا، اس کے بعد جو زاویہ صحابہ کرام کا تھا اس کو زاویہ وفا کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو دیکھیں تو 3 زاویے ملیں گے۔ ایک کو زاویہ دعا کہا جاتا ہے، دوسری کو زاویہ ادا کہا جاتا ہے اور تیسرے کو زاویہ رضا کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عطا کس طرح فرمائی؟ قرآن پاک گواہ ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ۔ اور صحابہ کرام میں وفا کا جذبہ کیا تھا؟ اس کا اظہار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ علیہ السلام میں سے نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیے، اِنَّا ہَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے۔
حضرت مقداد بن اسود نے عرض کی آقا ہم اس قوم میں سے نہیں ہیں، ہماری نسبت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی حوصلوں کو دیکھا، جذبوں کو دیکھا، تو حضور نے اللہ کے حضور پوری رات دعا میں گزار دی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، حضور اللہ کے ساتھ محبت بھری باتیں فرما رہے تھے اور دعا اس انداز میں کر رہے تھے کہ پوری رات رو کر گزر گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی مبارک آپ کے کندھوں سے نیچے اترتی ہوئی نظر آئی۔ کہتے پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاڈ بھری دعا مانگی، ایک ناز بھری دعا مانگی، اور وہ دعا کیا کمال تھی۔ دعا یہ تھی اللہم ان تہلک ہذہ الاصابہ، مولا یہ 313 میری جمع پونجی ہے جن کو میں نے تیار کیا ہے، اگر یہ نہ رہے لم تعبد فی الارض ابدا، تو اس دھرتی پر تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ یہ وہ لاڈ بھری دعا تھی۔ پھر کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی نصرت اترتی ہے۔ اور یہاں رضا بھی دیکھیے گا، قرآن پاک کے 3 مقامات ہیں۔ ایک مقام کا تعلق سورہ انفال سے ہے، آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انی ممدکم بألف من الملائکہ، ہم نے تمہاری مدد فرمائی 1000 فرشتے کے ذریعے سے۔ ادھر تعین ہو گیا تھا اور ادھر محبوب کی زبان سے کیا نکلا، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا اے صحابہ کیا 3000 فرشتے نہ آ جائیں؟ بس زبان مصطفیٰ سے نکلنا تھا کہ 1000 3000 میں تبدیل ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، اسی زبان اقدس سے کیا نکلتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ بخمسۃ آلاف، کیا 5000 نہ آ جائیں؟ بس محبوب کی زبان سے 5000 نکلنا تھے، اللہ نے 3000 کو 5000 میں تبدیل کر دیا۔ تو جو حضور کی زبان سے نکلا اللہ نے وہی فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ ایسی زبان، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کا ذکر کیا۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، کل کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے اور اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ تو یوم بدر ایک زاویے سے دیکھا جائے تو یوم رضائے مصطفیٰ تھا، یوم چاہت مصطفیٰ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو اللہ رب العزت پورا فرما رہا تھا، محبوب کی اداؤں کو اللہ رب العزت دیکھ رہا تھا اور محبوب کی ادا کو رضا میں تبدیل فرما رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضور کی رضا کے صدقے مسلمانوں کو عظیم فتح سے ہمکنار فرمایا۔ قیامت تک اہل بدر کو دنیا سلام پیش کرتی رہے گی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کی طاقت کا راز نسبت مصطفیٰ تھی، غلامی مصطفیٰ تھی، تعلق مصطفیٰ تھا۔ اللہ رب العزت کی حضور عرض گزار ہوں اللہ پاک اصحاب بدر کا فیضان امت کو نصیب فرمائے اور ان کے جذبے کی خیرات اس وقت امت کو نصیب فرمائے جب امت مشکل حالات میں ہے۔ علامہ اقبال کا یہ پیغام کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، وما علیہ الا البلاغ المبین۔